أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ اور شاخوں کے بارے میں اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. ہم بحمد اللہ 48ویں نشست میں پہنچ رہے ہیں، اور جس میں توحید پروردگار، عدالت الہی، پھر نبوت اور نبوت کی اعلیٰ ترین منزل پر ہم پہنچ رہے ہیں. نبی مرسل کی زندگی 7 ہجری تک کے واقعات، اہم اشارات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. اب 8 ہجری کے واقعات، رونما ہونے والی داستانیں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں. سن 8 ہجری جمادی الاول، سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، جسے غزوات میں شمار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں تھی. غزوات جس میں رسول نے شرکت کی ہو، رسول نہیں گئے تھے، بلکہ آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر روانہ کر دیا تھا، جبکہ مقابلے میں شرجیل کی کمک کی بنا پر 1 لاکھ رومی فوج تھی. لشکر اسلام کی تربیت یہ تھی اور ترتیب یہ تھی کہ پہلے سردار لشکر زید ابن حارثہ ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد جعفر ابن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ. سرداران لشکر ایک کے بعد ایک کام آ گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد جعفر طیار کے جسم پر کل 50 یا 90 زخم لگے تھے، 90 زخم، جس میں سے 30 صرف چہرے پر زخم لگے تھے، آپ کے چہرے پر. اس کے بدلے میں اللہ نے رسول مقبول سے نماز جعفر طیار عطا فرمائی. کل 50 اور 90 زخم، اور جس میں سے چہرے پر صرف 30 زخم تھے. آپ کے دست مبارک بھی کاٹ دیا گیا تھا، قطع کر دیا گیا تھا، جبکہ آپ کی عمر صرف 33 یا 34 سال کی تھی، اور اسلام اپنے پہلے ہی 34 سالہ سپاہی کی ایسی قربانی پیش کر رہا تھا جس میں شان بھی قلم ہو جائے اور قدرت کی طرف سے طیار کا لقب بھی حاصل ہو جائے. سرداروں کے شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور حالات کے خطرات کو دیکھ کر لشکر کو لے کر بھاگ آئے، اور جس پر مدینے میں اس قدر ملامت کی گئی کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. لیکن بے گناہ صحابی رسول مالک ابن نویرہ کے قتل اور ان کی زوجہ محترمہ سے بدکاری کی بنا پر خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا، اور یہ تلوار بھی ہمیشہ برہنہ رہی. یعنی کیسے لشکر لے کے بھاگ گئے، اس کو بھی سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا گئی، اور تلوار ہمیشہ کھلی رہی. جبکہ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا مالک ابن نویرہ کی زوجہ جو صحابی رسول کی بیوی تھی، ان کے ساتھ بے حرمتی کی.
پھر بھی آج تک مسلمان ان کے بڑے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی مختصر داستان یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر بنی خزاعہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور بنی بکر قریش کے حلیف بنے۔ لیکن ایک دن موقع پا کر بنی بکر کے آدمی نے بنی خزاعہ کے آدمی کو ٹھیک حرم کے اندر قتل کر دیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، تو آپ نے بھی 10,000 مسلمانوں کو لے کر ماہ مبارک میں مکے کا ارادہ کر لیا۔ مدینے سے باہر نکل کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، بلکہ نہ توڑنے والوں کی مذمت بھی کی کہ جو قصر کی ضروری ہونے کی بہترین دلیل ہے کہ روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ کتاب البدایۃ النہایہ جلد نمبر 2۔ ابھی لشکر مکہ کے باہر ہی تھا، ابو سفیان دریافت حال کے لیے آ گیا، حوال کے لیے پوچھنے کے لیے مسلمانوں کے نرغے میں گھر گیا۔ عباس نے اسے پناہ دی اور اسلام لانے کا مشورہ دیا، تو مجبوراً اظہار اسلام پر آمادہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی اور پھر اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان حکیم ابن عدام خانہ کعبہ یا بیت نبی میں پناہ لے لے، اس کے لیے پناہ ہے، تاکہ اس طرح واضح ہو جائے کہ کون کس جگہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتا ہے اور کس کو اسلام کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ذرا ابو سفیان کو ہمارے لشکر کا معائنہ تو کرواؤ۔ عباس نے لشکر کا معائنہ کرایا تو ابو سفیان بول اٹھا، تمہارے بھتیجے کی حکومت کافی ترقی کر گئی۔ عباس نے ٹوک کر کہا، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، جس کے بعد اسلام اور استسلام کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ استسلام کی بنیاد نبوت نہیں ہے بلکہ حکومت اور اس کا خوف ہے، اور بس۔ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پسند فرمایا، اور جس کے علمدار سعد ابن عبادہ تھے، انہوں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج ہر طرف انتقام جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان اس قدر ناگوار گزرا کہ آپ نے علم لشکر سعد سے لے کر حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیا کہ اسلام جذباتی علمداری کا حامل نہیں ہے، اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلبگار ہے۔ کعبے میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائی، پھر مشرکین کو اس کے جرائم مظالم یاد دلا کر طلقہ کہہ کر آزاد کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال بھی کیا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع کرتے، مجھ سے کیا چاہتے ہو، مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہو؟ تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ خود کریم ہیں اور ایک کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تاکہ مشرکین پر بھی یہ بات واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں، آزاد کردہ اور ہوتے ہیں۔ کسی کو آزاد لوگ الگ ہوتے ہیں، یا کسی کو آزاد کیا گیا وہ اور ہوتے ہیں۔ آزاد کردہ افراد کو شرفاء سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے تالقہ کعبہ سے بت گرائے گئے، کعبے کے اندر جو بت تھے انہیں نکالا گیا۔ بقول محدث دہلوی اس بات پر ناز فرمایا کہ علی کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ علی ایک حق کام کر رہے ہیں اور میں حق کو اٹھائے ہوئے ہوں، رسول کا جملہ ہے۔ مکے میں 10 یا 15 یا 17 یا 18 دن قیام فرمانے کے بعد واپسی ہوئی، لیکن چونکہ مسلمانوں کا 10 دن کا قیام طے نہیں ہوا تھا، اس لیے نماز قصر ہی ہوتی رہی۔ 17 دن 18 دن تقریباً پیغمبر اسلام نے قصر نماز پڑھی۔ ماہ رمضان میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد 10 شوال سن 8 ہجری کو جنگ حنین ہوئی، جس کا میدان مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔
مسلمان 13,000 کی تعداد میں تھے، انہیں فتح کا غرور بھی تھا، لیکن دشمن کے حملے کو دیکھ کر سب نے فرار اختیار کیا، بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان کا لشکر۔ جب آپ نے مسلسل آواز دی اور غیرت دلائی تو واپس آئے، اور ایسا مارکا ہوا کہ 70 کفار مارے گئے، 70، اور جبکہ مسلمانوں میں صرف 4 افراد شہید ہوئے۔ مان غنیمت میں 4,000 قیدی، 12,000 اونٹ، 40,000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ایک دن کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی، 1 من کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی۔ ادھر جنگ موتا کے بعد رومیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ ہر قوم روم نے اسلام کو فنا کر دینے کا منصوبہ بنا دیا۔ حضور اکرم نے بھی عام نفرین کا اعلان کر دیا، سارے مسلمان جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں اور تبوک تک جا کر وہاں شعبان اور ابتدائے رمضان میں قیام فرمائیں، لیکن کسی مزاحمت کی نوبت نہیں آئی اور آپ نے واپسی کا قصد ارادہ کر لیا۔ دشمن شوکت اسلام کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے نیا پروگرام یہ بنایا کہ واپسی میں گھاٹی میں حضور کے اونٹ کو بھڑکا کر گھاٹی میں پہاڑ میں گرا دیا جائے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، لیکن عین موقع پر قدرت کی طرف سے ایک بجلی چمکی کہ سب کے چہرے پہچان لیے گئے، اور آپ نے حذیفہ اور عمار کو اس راز کا رازدار بنا دیا، جو اس قدر سنگین مسئلہ بن گیا کہ اکثر حضرت عمر جو ہے حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، جو پیغمبر اسلام کے اونٹ کو بھڑکانے والے اور پیغمبر کو اونٹ سے گرا کے کھائی میں گرانے والے میں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے، جو بجلی چمکی میرا پہچان تو نہیں لیا گیا۔ واضح اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب نہیں تھے، اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، اور آپ نے انہیں یہ کہہ کے مدینے میں روک دیا کہ مدینے میں میرا یا تمہارا رہنا ضروری ہے، اور میرا تمہارا رشتہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے، صرف میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ 9 ہجری فتح مکہ کے دوسرے سال قدرت نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا۔ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، جسے لے کر ابتدا حضرت ابوبکر گئے، لیکن بعد میں وحی خدا نے انہیں واپس کر کے حضرت علی کے ذریعے اعلان کا حکم کر دیا، اور آپ نے حج اکبر کے موقع پر مشرکین سے بیداری کا اعلان کر دیا، جو اصولی طور پر پیروان علی بن ابی طالب کا ایک ابدی مسلک ہے۔ اعلان برات کے 4 اہم نقطے تھے کہ کیسے برات کیا جائے اور اظہار نفرت کیا جائے، بیداری کیا جائے۔ نمبر 1، مشرکین نجس ہیں، لہذا مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جائے گا، ننگے طواف نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ برات کی ابتدا ہے۔ کافر جنت کی طرف سے مایوس ہو جائیں۔ جملہ معاہدے پر عمل درآمد صرف 4 ماہ تک ہوگا، اس کے بعد اسلام اپنے تصرفات میں آزاد رہے۔ اعلان برات کے بعد 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو نصارہ نجران سے مقابلہ ہوا، جو حضرت عیسیٰ کی خدائی کو منوانے کے لیے آئے تھے، اور جب قرآنی آیات پر ایمان نہیں لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن اور حسین کو لے کر مباہلے کے میدان میں آ گئے، جس کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کر لی اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کے سارے مارکے کے سر ہو جانے کے بعد رسول اکرم نے حضرت علی کو یمن کی تبلیغی مہم پر روانہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پورا قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ سن 10 ہجری ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے نکل پڑے، جس قافلے میں آپ کے 7 لاکھ مسلمان تھے۔ حضرت علی جانوران قربانی لے کر یمن سے سیدھے جانور قربانی کے یمن سے سیدھے مکہ آ گئے، آپ کے ساتھ حج میں شامل ہو گئے۔ واپسی میں غدیر کے میدان میں خدا کے حکم سے قافلہ روکا گیا۔ آپ نے 1,20,000
اصحاب کے مجمع میں اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی مکمل ہو گیا، اور آیت نے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند اور سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حج سے واپسی پر جنگ موتا کے زیر اثر آپ نے ایک لشکر اسامہ بن زید کے سرکردگی میں روم کی طرف روانہ کیا، جس میں حضرت شیخین بھی شامل تھے، جو بعد میں واپس آ گئے اور نہیں گئے۔ اس سریہ سے آپ نے صرف حضرت علی کو الگ رکھا، یعنی رسول خدا تو نہیں تھے، علی بن ابی طالب نہیں تھے، ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اس سریہ کہتے ہیں۔ لشکر کی روانگی کے بعد آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، جس کے بعد آپ نے نوشتہ نجات لکھنے کے لیے آپ نے قلم و دوات مانگا۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کے روک دیا کہ آپ پر بخار کا غلبہ ہے اور یہ ہذیان بک رہے ہیں، جس کا صدمہ شدید ہو گیا اور آپ اس تکلیف سے بر نہ ہو سکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر حضرت ابوبکر کو امامت جماعت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ آپ نے آواز سنی تو اسی عالم میں مسجد میں آ کر انہیں ہٹا کر خود نماز پڑھائی، اور بقدر نماز جماعت بھی کسی کی امامت گوارا نہ فرمائی، یعنی رسول نے یہ بھی گوارا نہ فرمایا کہ میرے بعد یہ نماز جماعت پڑھانے کے لائق۔ مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وسیع کو بلایا۔ حضرت عائشہ نے ابوبکر اور حفصہ نے عمر کو بلا لیا تو آپ نے دونوں کو ہٹا دیا، ام سلمہ سے علی کو طلب کیا، اور حضرت علی آئے تو ان سے وصیت کی، اور پھر انہی کے آغوش میں سر رکھ کر دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنی ہاشم کے چند افراد نے غسل اور کفن کا اہتمام کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا۔ بہت سے مسلمانوں نے اور بقول ابو الفدا حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی جنازے میں شرکت نہیں کی، اور اس طرح اسلام کی تاریخ میں وفاداری کے ایک نیا باب کا آغاز ہو گیا کہ رسول کے بھی جنازے میں لوگوں نے شرکت نہیں کی، اور رسول کو زندگی میں بھی ستایا اور بعد میں بھی ان کا نام لینا گوارا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اور آل رسول کو نسلوں میں قتل اور خون اور اذیت اور آزاری کی شکل میں اجر رسالت یہ ملتا رہا کہ رسول کے ساتھ کیسی وفاداری کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کے بارے میں صفار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ بذریعہ شہادت دنیا سے رخصت ہوئے، اور خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بکری کی ران میں زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کے کھانے کے بعد سے برابر آپ زہر کے اثر کی شکایت فرماتے تھے، اور خود اس گوشت نے بھی باشارہ قدرت آواز دی کہ مجھے زہر میں بجھایا گیا ہے، گوشت خود بولا تھا۔ اور اس روایت سے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کو زہر دینے والی عورت یہودی تھی، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، ورنہ مسلمان کے زہر دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ زہر دینے میں عورت کا ہاتھ تھا، ورنہ مرد اس طرح کے کاموں کے براہ راست جرأت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے عورت ہی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ بات کی عصمت کی تاریخ امام حسن مجتبی میں آتی ہے، اور بات کی بھی بہت سے اماموں کی زندگی میں آتی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، رشتہ زوجیت کے بارے میں ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جنسی خواہشات کی تسکین کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی شادی کا تذکرہ آتا ہے ہر انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے، اور جب تعداد اور ازواج کا ذکر آتا ہے تو انسان کے بارے میں طرح طرح کے غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ کوئی ہوس پرستی اور خواہشات زدہ انسان ہے کہ اس نے ایک بیوی پر اکتفا نہیں کیا اور بہت سی ازواج عورتوں کو اپنی تسکین نفس کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی قوانین کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
کہ اسلام میں شادی کا تصور وسیع ترین مفاد کا حامل ہے۔ اس میں تسکین نفس اور ایجاد نفس کے علاوہ بے شمار نفسیاتی، اقتصادی، سماجی، سیاسی مسائل کا حل پایا جاتا ہے۔ عورت کو وجہ سکون نفس قرار دینے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کا دائرہ بھی بڑا وسیع تر ہے۔ اسی لیے روایات میں عورتوں کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ موجودگی میں شوہر کی تسکین نفس کا ذریعہ بنے اور غیبت میں ان کے گھر کی حفاظت کرے، بلکہ اس کے دین کی بھی تحفظ کا بھی ذریعہ بنے۔ اس اعتبار سے اسلام میں تعداد ازواج بیویوں کی گنتی کتنی ہو اور اس انداز کا تصور نہیں رکھتا جو تصور عام مادیت پرست ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عقد جنسی خواہشات کی بنا پر ہوتا ہے تو عورت میں سن و سال، حسن و جمال وغیرہ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور وسیع تر مسائل اور مفادات کے لیے ہوتا ہے، تو ان مفادات کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے اور سن و سال اور حسن و جمال جیسی تصورات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بات سرکار دو عالم کے تعداد ازواج میں واضح طور پر نظر آتی ہے، اور اس کا ایک اشارہ اس حکم الہی میں بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام نے ساری دنیا انسانیت کے لیے نماز شب کو مستحب قرار دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہر انسان اس حقیقت کا اندازہ کر لے اور سب کو اندازہ ہو جائے کہ رسول کے گھر میں ازواج کا وجود نماز شب کی ادائیگی سے بھی مانے نہیں ہو سکتی کہ اتنی بیویاں ہونے کے بعد بھی نماز شب آپ کے لیے واجب تھی۔ ہم ایک شادی کرنے کے بعد بہانہ کر لیتے ہیں نماز صبح کے لیے۔ تو دیگر فرائض کا ذکر کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں حسب ذیل عقد فرمائے اور ان میں ازواج کی صورت یہ حال تھی۔ پہلے نمبر پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، عام روایات کی بنیاد پر ان کا سن مبارک وقت عقد 40 سال تھا، حضور اکرم کی عمر 25 سال تھی۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں 25 سال کا جوان انسان زندگی کی پہلی شادی 40 سال کی خاتون سے نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے لیے قوم اور قبیلے کے اندر بے شمار امکانات موجود ہوں۔ عقد کی یہ نوعیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم کی شادی کا مقصد اسلام کی وسیع تر مصلحت تھی اور اس کا جنسی تسکین سے کوئی بنیادی تعلق نہیں تھا۔ اس عقد کے سلسلے میں دو مزید باتیں بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس عقد کا پیغام خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیا تھا اور مہر کی پیشکش بھی انہوں نے کی تھی، جبکہ وہ اس سے بڑے بڑے رشتوں سے انکار کر چکی تھی اور اتنی عمر تک شادی کا کوئی قصد نہیں کیا تھا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کا حسن و جمال یا شباب یا سن و سال نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بھی یہ پیغام آپ کی دیانتداری، امانت داری، آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے برکات کی بنا پر تھا۔ نمبر 2، آپ کی بیوی سودا ابن زمعہ، یہ خاتون سکران ابن عمر ابن عبد الشمس کی زوجہ تھیں اور ابتدائی دور میں اسلام لائی تھیں۔ مکے کے حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کی اور وہیں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب زحمت یہ تھی کہ قبیلے میں واپس جائیں تو وہاں سب مشرک ہیں اور اپنا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے، لہذا حضور اکرم نے ان سے عہد کر کے ان کے اسلام کا تحفظ بھی کیا اور مسلمانوں میں شعور بھی بیدار کیا کہ شوہر کی فدیہ اسلام بن جانے کے بعد زوجہ لاوارث نہیں رہ سکتی، بلکہ اسے پیغمبر اسلام جیسا شریک حیات مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ میں نہ سودا کے کسی حسن و جمال کا تذکرہ ہے اور نہ مال و منان کا، بلکہ شوہر کے بعد ان کی لاوارثی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ تیسرے، زینب بنت خزیمہ، ان کا لقب ام الساکین تھا، غربا پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھیں اور ان کے شوہر عبداللہ ابن جوش جنگ احد میں مارے گئے تھے، تو حضور نے از راہ ترحم
ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتیں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ نمبر 4 ام سلمہ ہند، یہ عبداللہ ابو سلمہ کی زوجہ تھی اور کافی مسن بھی تھیں اور صاحب اولاد بھی تھیں، لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم نے ان سے عقد کر لیا تاکہ ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدردانی کی جا سکے اور ان کی اولاد کو یتیمی کا احساس سے بچایا جا سکے۔ نمبر 5 صفیہ بنت حیی ابن اخطب، ان کا شوہر روز خیبر قتل کیا گیا تھا اور یہ گرفتار ہو کر آئی تھی، تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا اور اس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کی ایک مثال قائم کر دی۔ جویریہ بنت الحارث، یہ جنگ بنی مصطلق کے گرفتار شدگان میں تھیں اور ان کے ساتھ قبیلے کے 200 قیدی اور بھی تھے، لیکن جب حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تو سارے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کے قبیلے کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے، اور حارث بنی مستقلق کے سردار قبیلہ کا نام تھا۔ نمبر 7 میمونہ بنت الحارث الحلالیہ، انہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے سرکار دو عالم کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اور حضور نے اسے ہبہ نفس کو قبول فرمایا۔ 8 ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، یہ عبیداللہ ابن جوہش کی زوجہ تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئیں، اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر عیسائی ہو گیا تو آپ نے انہیں واپس بلا کر ان سے عقد کر لیا، اور ان کے لیے ابو سفیان جیسے باپ کے گھر واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ نمبر 9 حفصہ بنت عمر، ان کا شوہر خیس ابن حذاقہ جنگ بدر میں مارا گیا تو آپ نے ان سے عقد کر لیا۔ نمبر 10 عائشہ بنت ابی بکر، مشہور روایت کی بنیاد پر باقرہ تھیں اور شاید سرکار دو عالم کی جملہ ادوار میں اس طرح کی کم سن کنواری خاتون کی یہ تنہا خاتون تھی، اور جس سے حضور نے عقد نہ کیا ہوتا تو آپ پر کسی طرح کے حسن پرستی یا جنسیت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مسلمان مورخین نے از راہ حماقت نادان دوستی مسئلے کو اور بھی سنگین بنا دیا، اور جناب عائشہ کے حسن و جمال کی اس قدر تعریف کی کہ دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ 53 سالہ کا انسان اگر 6-7 سال کی خوبصورت لڑکی سے عقد کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ کاش مورخین اسلام نے اس نازک پہلوؤں کا احساس کیا ہوتا اور جوش عقیدت میں اس طرح کی بے بنیاد باتیں نہ بیان کی ہوتی اور موصوفہ کے صحیح سن اور سال اور خط و خال کا ذکر کر دیا ہوتا تو کم از کم دشمنان اسلام کو سرکار دو عالم کے کردار پر اعتراض کرنے کا موقع تو نہ ملتا۔ لیکن خدا برا کرے، محبت کی اکثر انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اولاد، مشہور روایت کی بنیاد پر آپ کے 3 فرزند تھے، قاسم جن کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، اور ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے۔ بعض مورخین نے طیب و طاہر دو شمار کیا ہے، اور دختران میں لڑکیوں میں ایک آپ کی اپنی بیٹی یعنی جناب فاطمہ زہرا، اور 3 لڑکیاں آپ کی پالنے والے، آپ کی پروردہ، آپ نے انہیں پالا ہے۔ بیٹی صرف آپ کی ایک ہے، 3 کو پالا ہے اور ایک آپ کی دختر ہے، جن کے بارے میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب کا عقد بعثت سے پہلے ابو العاص ابن ربیع حموی سے ہوا تھا، جن سے جناب امالہ کی ولادت ہوئی تھی، جو بعد میں حسب وصیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی زوجہ قرار پائی۔
اور ام کلثوم اور رقیہ کا عقد عثمان ابن عفان سے یکے بعد دیگرے ہوا اور سب کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا۔ رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا اور زینب کا انتقال 8 میں ہوا۔ ام کلثوم کا انتقال بھی رقیہ کے پہلے یا بعد ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد سن 2 ہجری میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا اور انہوں نے نسل میں امامت آج تک ان کی نسل میں امامت آج تک قائم ہے۔ ابراہیم سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 18 رجب سن 10 ہجری کو 1 سال 10 ماہ 8 روز کی عمر میں انتقال کر گئے اور ان کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے اور مشہور ہے۔ ابراہیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین کا فدیہ بنا دیا تھا۔ جب جبریل امین نے یہ پیغام الہی پہنچایا کہ آپ اپنے پاس یا حسین کو رکھیں یا ابراہیم کو، تو آپ نے فرمایا ابراہیم کا صدمہ میری ذات تک محدود رہے گا اور حسین کا صدمہ علی و فاطمہ کو بھی ہوگا، لہذا میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بھی ایک راز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کو فرزند زہرا اور علی پر قربان کر دیا، اور زہرا اور علی نے اپنی پورے گھرانے کو دین پیغمبر پر قربان کر دیا، اور تاریخ میں یہ قربانی ابدی اور سرمدی اور حیثیت اختیار کر گئی۔ اقربا شیخ طبرسی وغیرہ کی روایت کی بنیاد پر جناب عبد المطلب کی اولاد میں آپ کے 9 چچا تھے: حارث، زبیر، ابو طالب، حمزہ، غیداق، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس۔ حارث ان میں سب سے بڑے تھے اور اسی لیے آپ کو ابو الحارث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حارث کی اولاد میں ابو سفیان، مغیرہ، نوفل، ربیعہ، عبد الشمس تھے۔ نوفل کے فرزند مغیرہ ابن نوفل تھے جنہوں نے ابن ملجم کو فرار کرتے ہوئے کوفے میں گرفتار کیا اور امیر المؤمنین کے بعد امامہ بنت العاص سے عقد بھی کیا تھا۔ ربیعہ کے فرزند عباس ابن ربیعہ تھے جن کی شجاعت میدان صفین میں دیکھنے میں آئی۔ جناب ابو طالب اور عبداللہ اور زبیر آپس میں حقیقی بھائی تھے، اور ان سب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت عمر ابن عائز ابن عمران مخزوم تھی۔ ابو طالب کا نام عبد مناف بھی تھا اور ان کے 4 فرزند تھے: عقیل، طالب، جعفر، علی، اور ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں: ام ہانی، فاختہ اور جمانہ، اور ان سب کی والد گرامی جناب فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف تھی۔ جناب ابو طالب کا مشہور نام عمران ہے، جن کی بنا پر آپ ابو طالب کو آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ جمانہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب کی زوجہ تھی۔ ام ہانی ابو وہب حبیرہ ابن عمر مخزومی کی زوجہ تھیں جن کے فرزند جعدہ ابن حبیرہ خراسان میں حضرت علی کی طرف سے حاکم تھے۔ عباس کی کنیت ابو الفضل تھی اور ان کی ماں کا نام زرار تھا، اور ان کے 9 فرزند اور 3 بیٹیاں تھیں: عبداللہ، عبیداللہ، فضل، قسم، معبد، عبد الرحمن، تمام، قصی، حارث، ام حبیب، آمنہ، صفیہ، ام حبیب، اور ابتدائی 6 بھائیوں کی ماں ام فضل لبابہ بنت الحارث تھی جو میمونہ بنت الحارث زوجہ پیغمبر کی بہن تھی۔ ابو لہب کے فرزند عتبہ، عتیبہ، معتب، درہ تھیں جن کے ماں ام جمیل خواہر ابو سفیان، اور جسے قرآن مجید نے حمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا ہے۔ امات الرسول، رسول خدا کے خالہ پھوپھیاں۔ آمام کے علاوہ رسول خدا کی 6 عمات بھی تھیں جن کی مائیں مختلف تھیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، اردہ۔ امیمہ جنہیں فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک دختر زینب تھی جن کا عقد زید بن حارثہ سے ہوا تھا،
اور ان کے طلاق دے دینے کے بعد حضور نے عقد کر لیا تھا۔ برہ بنت عبد المطلب کا دوسرا عقد عبداللہ مسلمہ ابن ہلال سے ہوا، جن سے ابو سلمہ کی ولادت ہوئی اور جو جناب ام سلمہ کے شوہر قرار پائے، اور ان کے انتقال کے بعد رسول اکرم نے ان سے عقد کر لیا۔ عاطفہ بنت عبد المطلب امیر بنت وہب کی زوجہ تھی، اور ان کے بعد کلیدہ ابن عبد مناف سے عقد کر لیا گیا تھا۔ صفیہ حارث ابن حرب ابن امیہ کی زوجہ تھی۔ حارث کے بعد عوام ابن خویلد جناب خدیجہ کے بھائی سے عقد کیا، جس سے زبیر کی ولادت ہوئی۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت تمام بیٹیاں زندہ تھیں، اور آپ نے سب سے لاش پر گریہ کرنے کی وصیت کی، بلکہ اپنے سامنے سب سے مرثیہ بھی سن لیا، تاکہ کوئی بیٹی کسی طرح گریہ کرے گی تو اس کا مرثیہ کن مضامین کا حامل ہوگا۔ امام پیغمبر اسلام سب سے اہم مرتبہ جناب ابو طالب جناب حمزہ کا تھا، اور جن کے ایمان و کردار اور مجاہدات کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب محافظ پیغمبر اور صاحب فضائل و کمالات اور محافظ حرم، امانت دار آثار انبیاء اولیاء تھے، اور جناب حمزہ بہترین شجاع اور بہادر تھے۔ جناب جنگ احد میں شہید ہوئے تو رسول اکرم نے ان کے جنازے پر 70 تکبیریں کہیں۔ اولاد جناب ابو طالب میں مولا کائنات کے علاوہ جناب جعفر بھی عظیم مرتبت کے مالک تھے۔ ہجرت حبشہ میں سربراہ قافلہ کی حیثیت سے گئے، اور فتح خیبر کے موقع پر واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، جعفر کے واپس آنے کی یا خیبر کے فتح ہو جانے کی۔ جناب جعفر جنگ موتا میں شہید ہوئے اور دونوں ہاتھ کٹا کر شہید ہو گئے، اور جس کے عوض میں پروردگار نے جنت میں بالوں پر عنایت فرمایا۔ ملائکہ مقربین کے ساتھ سائے رحمت الہی میں پرواز کر رہے ہیں۔ جناب عقیل بھی ایک عظیم مرتبہ کے مالک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے، ایک ان کی ذاتی اوصاف کی بنا پر، اور ایک جناب ابو طالب کے ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے کی بنا پر ہے۔ یقیناً ابو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی، اور جناب ابو طالب کا کارنامہ ہی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد آپ نے اس سال کو یوم الحزن قرار دے دیا۔ یقیناً آپ اس کے بعد کچھ باتیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہوگی، اور پھر انشاءاللہ سلسلہ امامت شروع ہو جائے گا۔ حیات مرسل اعظم کی امتیازی خطوط کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ تبلیغی راہ میں رکاوٹوں کا ذریعہ ہوگا، جہادات ہوں گے، اور اس کے بعد سارے کمالات ہوں گے، یہودیوں سے مقابلہ، اور معراج رسول، اور داستان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے جاری اور ساری رہے گا۔ انشاءاللہ تھوڑی سی بات طولانی ہوگی، اور لیکن واضح ہوگی، اور صحیح معنوں میں سارے کمالات کے اعتبار سے ہوگی، لہذا آپ اسے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اصحاب کے حالات کیا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کی اولاد کے بیٹے بیٹیاں، پھر اس کے بعد چچا چچی اور ازواج کے حالات آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا، تاکہ نبوت کی کسی حد تک خدمت ہو سکے، اور اس کے بعد رسول خدا سے محبت کرنے والے، رسول خدا سے بے پناہ الفت و محبت کرنے والے اصحاب رسول، جس میں
سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، بلال، جابر، حذیفہ، ایوب، خدیمہ، زید اور ابو دجانہ، عمار یاسر، مالک ابن نمیرہ، یہ سارے ہیں پھر حیات مرسل اعظم کے امتیازات، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے دستورات اور قوانین آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ دیکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے، یقیناً یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے، اس میں حصہ لیجیے اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے دیگر اعزہ اور دین کے خدمت گزاروں کی طرف سے۔ یقیناً یہ جاری کام ہمیشہ بھی رحمت ہی بن کر اترے گا اور رحمت ہی بنے رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔